کہا گیا ہے کہ خطوط کی جو تعداد تھی 12,000 تھی یا کچھ کم یا زیادہ تھی، لیکن ان خطوط کی تعداد اہم نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ایک خط بھی کوفہ کی سیاسی و سماجی حالت کو بخوبی بیان نہیں کر رہا تھا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام کا ایک معنی یزید کی بیعت نہ کرنا تھا اور وہ اس زبردستی کی بیعت کے دباؤ میں نہ آئے، لیکن وہ معنی جو اس پر ترجیح رکھتا ہے یہ تھا کہ خطوط کے ذریعے کوفیوں کی طرف سے مدد کرنے کی یقین دہانی کے بعد جو اتمام حجت ہو چکی تھی، اس بنا پر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ امام فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ مسلم بن عقیل ان افراد میں سے ہیں جو امام علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے مکے تک آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خطوط کے جواب میں سب سے پہلے انہیں کوفہ بھیجا تھا تاکہ جہاد و قیام کی خاطر لوگوں کی آمادگی کا اندازہ کر سکیں اور امام کو اس سے مطلع کریں۔ امام علیہ السلام نے مسلم سے فرمایا اپنے کاموں کو دشمن سے خفیہ رکھنا، اگر دیکھو کہ لوگ اکٹھے اور متحد ہو گئے ہیں تو مجھے اطلاع دو تاکہ میں جلدی کروں، ورنہ انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔ اس کام کے لیے جناب مسلم کو انتخاب کرنے کی وجہ ایک ان کو مورد اعتماد ہونا اور دوسرا امام حسین علیہ السلام سے ان کی قرابت داری ہونا ہے۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ جناب مسلم کو اپنے انصار و مددگار لوگوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر کوفہ بھیجیں، اس لیے کہ جو انصار و مددگار وہاں تھے امام علیہ السلام انہیں جانتے تھے اور ان سے ملاقات کر چکے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خطوط کا تبادلہ کر چکے تھے۔ امام علی مقام ان کے متعلق جو شناخت رکھتے تھے اس کی بنا پر امام ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، یا وہ افراد جو امام کے ہمراہ آئے تھے انہیں ان کی شہادت سے بہت پہلے ان کی شہادت کی خبر دے دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد وہ افراد خود کو اس کام میں با اختیار نہ سمجھتے۔ اسی طرح اگر امام ان سے کہہ دیتے کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ بات امام کی مدد نہ کرنے پر انہیں ترغیب دلاتی تھی۔ اس وجہ سے امام نے ان پر حجت کر دی جیسا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ جناب مسلم کا کوفہ میں موجود ہونا امام کے کوفہ آنے کی حجت کو تمام کر رہا تھا۔ سن 60 ہجری کے ماہ رمضان کا وسط آ گیا اور مسلم بن عقیل پہلے مدینہ جاتے ہیں، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ 20 دن بعد ماہ شوال کے 5ویں دن کم ترین وقت میں یہ مسافت طے کر کے مسلم کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفے کے لوگ ان کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یزید کی فاسد حکومت کو سرنگوں کر سکیں۔ کوفہ ایسا شہر تھا کہ اسے باہر بیٹھ کر یا دور سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ خلیفۃ المسلمین کو وہاں ہونا ضروری تھا۔ براہ راست اور قریب سے عوام کے معاملات پر نظارت کرتا اور زمام حکومت کو ہاتھ میں رکھتا۔ کوفہ نے اپنے مسائل اور مخالفت کی بنا پر حتیٰ خلیفہ دوم کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ کوفیوں کی جانب سے امام علیہ السلام کو لکھے گئے خطوط سے یزید ابن معاویہ مطلع ہوتا ہے۔ وہ مدینے میں موجود بنی ہاشم کے بزرگان کو خط لکھتا ہے اور اپنے مخالفین کو دھمکیاں دیتا ہے۔ بنی ہاشم نے اس خط کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں خط کی تحریر سے آگاہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک مختصر خط میں محمد حنفیہ کو لکھا، جان لو کہ جو کوئی بھی میری ہمراہی کرے گا جام شہادت نوش کرے گا، اور جو کوئی میرے ساتھ ملحق نہ ہوگا کامیابی اور آسائش سے دور رہے گا۔ یہاں فتح سے مراد عراق کی فتح یا کسی دوسرے شہر کی فتح نہیں ہے۔ در حقیقت یہ عسکری فتح حاصل کرنا امام کا مقصد ہی نہیں تھا۔ جو شخص فتح کو رد نہ کرے وہ شہادت کے مفہوم کو بھی رد نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہادت پائے گا،
فتح میں شامل ہوگا۔ یہاں فتح سے مراد ایک نئے سلسلے کا آغاز ہے۔ در حقیقت یہ ایک نئی اسلامی تحریک امامت نبوت کا کردار اصل میں ایک باہم جڑے ہوئے حلقے کی مانند ہے۔ اور یہ تحریک وہی اسلامی محمدی تحریک ہے جس کا سفر تاریخ میں جاری و ساری ہے۔ کوفے میں مختار ابن ابی عبید ثقفی کا گھر مسلم کا مرکز قرار پایا۔ کوفے سے گروہ در گروہ لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے، ان کی باتیں سنی اور گریہ کیا۔ سب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی نیابت میں ان کی بیعت کر لی۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ کوفے میں مسلم بن عقیل کا پہلا قدم یہ تھا کہ انہوں نے کوفہ کے ساتھ محلوں کی پہچان حاصل کی اور ان محلوں کا باہمی رابطہ اور تمام حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیا۔ ہمیں حیرانی نہیں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے ان محلوں کا انتخاب کیوں کیا جن میں شیعوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے تاکہ جہاد و قیام کے موقع پر اور کامیابی کے لیے وہ مدد کریں۔ جناب مسلم نے امام عالی مقام کو خط لکھا کہ جو کچھ بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ کوفے کے لوگوں میں سے 18,000 افراد نے میری بیعت کر لی ہے۔ جب میرا خط آپ تک پہنچے تو کوفے پہنچنے میں جلدی کریں۔ خداوند کا درود و سلام آپ پر ہو۔ امام علیہ السلام کا فرض تھا، بلکہ سب کا فرض تھا، لیکن سوائے ان بعض افراد کے جو امام علیہ السلام کے ہمراہ تھے، باقی عالم اسلام کے افراد نے اپنے فریضے پر عمل نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور ان حالات میں امام مظلومانہ مگر شرافت و عظمت کے ساتھ شہید ہوئے۔ کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر نے لوگوں کو مسلم کی بیعت کرنے سے منع کیا۔ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو روکنے کی خاطر وہ مسجد میں گیا اور اس نے امام علیہ السلام کو کوفے میں دعوت دینے سے باز رہنے کی تاکید کی۔ نعمان نے کہا، میری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا ہے، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ شیعہ بھی نعمان کی نسبت نرم رائے اور اس کے ساتھ صلح آمیز رویہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ وہ خود تھا۔ خود اسی کی وجہ سے ایسا رد عمل اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس قسم کے گورنر کا کوفہ میں ہونا شیعوں کے مفاد میں تھا جو جہاد کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ شیعہ اسے آسانی سے گورنری کے عہدے سے ہٹا سکتے تھے۔ کوفے میں بنی امیہ کے حامیوں کو اندازہ ہو گیا کہ نعمان امام علیہ السلام کے طرفداروں کے ساتھ مقابلے کی سکت نہیں رکھتا۔ یزید کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور سرجون رومی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تاکہ کوئی راہ حل ڈھونڈ سکے۔ مشاور تجویز پیش کرتا ہے کہ نعمان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا جائے۔ یزید کو عبید اللہ کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن ابھی اس کو گورنر لگانے کے سوا اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یزید ضروری سمجھتا تھا کہ تمام رکاوٹوں اور سارے افراد کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ وہ امر الہی اور مقدس شریعت سے دور ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لیے ایک خاص شریعت گڑھ لی تھی۔ اس کا اصل مقصد حکومت و قدرت تھا، لہٰذا اس کے لیے ہر چیز مباح ہو گئی تھی۔ جب ہر چیز مباح ہو جائے تو ہر طرح کا دینی، اخلاقی، روحانی اور انسانی مفہوم تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جرم، گناہ، ہیلا گری، دھوکہ دہی معاشرے میں ایک رائج اصول کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس چیز کو وہ اپنا شرعی اور قانونی حق سمجھتا تھا، پھر وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے تاکہ اس کا تسلط قائم رہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے مخالفین کا قلع قمع کرنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یزید کے اس حکم کی بنا پر
بصرہ کے علاوہ کوفے کی گورنری بھی عبیداللہ ابن زیاد کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یزید نے اپنے خط میں عبیداللہ سے کہا مسلم کو تلاش کر کے اسے گرفتار کرنے کے بعد یا اسے قتل کر دے یا شہر بدر کر دے۔ میں معتقد نہیں ہوں کہ عبداللہ ابن زیاد ایک سیاسی قائد تھا، وہ حکومتی برسر اقتدار طبقے کا جزو تھا۔ وہ ابن زیاد ایک خونخوار شخص تھا، اس نے ان جرائم کا نقشہ نہ بنایا تھا بلکہ وہ صرف احکام کی تعمیل کرتا تھا۔ منصوبہ سازی کا مرکز دمشق تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے خلاف بند باندھنے کے لیے یہ انتصاب پہلا قدم تھا۔ ابن زیاد منصب و مقام کے نشے میں بدمست اور مجذوب ہو کر سفر کے لیے نکلتا ہے۔ دوسری طرف کوفے کے لوگ چشم برا تھے کہ امام علیہ السلام یا ان کے نمائندے کوفے تشریف لائیں، لیکن کیا کوفی امام علیہ السلام کے ساتھ باندھے گئے اپنے عہد پر باقی رہیں گے یا عبیداللہ کی دھمکیوں اور سختیوں کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے؟ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔